آج کل کے دور میں خاص کر کے مہنگائی اور مسائل کے دور میں جہاں لوگوں کو بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں جو ظاہری طور پہ جیسے شوگر کا مریض، کوئی ڈائبٹیز کا ہو یا بلڈ پریشر کا ہو، یا اور کوئی بھی اللہ کرے کہ کوئی بیماری نہ ہو، لیکن چونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں یہ سب کچھ ہے۔ ان میں خاص بیماری جسے آپ ڈپریشن یا اسٹریس کا نام دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس کے پس پردہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کا ہم اس ویڈیو میں آگے چل کے بات کریں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی لوگ اس سلسلے میں مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ویڈیو کو ضرور اور مکمل دیکھیں۔ اس سے ان کو ایک فری کی تھراپی یعنی مینٹل تھراپی ہو جائے گی اور ان کے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک دو مریض اس طرح کے ضرور ہوتے ہیں جو فوری طور پر ڈپریس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ ہمارے ہومیوپیتھک میں اس کے ٹریٹمنٹ بہت اچھے اور کامیاب ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس طرح سے اس پہ عمل کریں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ڈپریشن ہے کیا، تو یہ ایک قسم کی جسمانی اور نفسیاتی دونوں چیزوں کا ملا جلا رد عمل ہوتا ہے۔ آدمی اچھا بھلا ایک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پریشان ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے تو پھر اس سے وہ کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کسی سے بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور ایک نا امیدی اس کے چہرے پہ چھا جاتی ہے۔ ہر وقت وہی شخص جو پہلے بہت ہی زیادہ شاش بشاش اور بہت زیادہ معاشرے میں ایک خاص امید کی کرن سمجھا جاتا تھا، اب وہ نا امیدی کی علامت بن جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں کہ کن لوگوں کو یہ زیادہ ہوتا ہے، یہ خاص طور پر نوجوان، طلباء، گھریلو خواتین اس میں زیادہ تناؤ کا شکار رہتی ہیں۔ طالب علم چونکہ اپنی اسٹڈی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ انگریزی کا ہے، اور جو ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ بھی اتنا اچھا ٹرینڈ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو صحیح سمجھا نہیں سکتے۔ تو اسٹوڈنٹس تو وہ کہتے ہیں نا، وہ بچے ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور وہ بعض دفعہ توجہ نہیں دیتے، اور توجہ نہ دینے کی وجہ ٹیچرز کا ان کی ٹریننگ نہ ہونا ہوتا ہے۔ ٹیچر ان کو اپنی طرف متوجہ ہی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ بھی اپنا کام مطلب جان چھڑاتے ہیں، آ کے گپ شپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس چاہے جتنی بھی چھوٹی عمر ہو یا بڑی عمر ہو، جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو پھر اسٹوڈنٹ کی طرح سمجھتا ہے اور حرکتیں بھی وہی کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو وہ چھوٹا، اور جو اسکول کالج کے بچے ہوتے ہیں اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے۔ تو توجہ نہ دینے کی وجہ سے پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایگزام جب قریب آتے ہیں تو پھر اسے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن کی زیادہ زد میں آنے والے نوجوانوں میں یعنی تعلیمی دباؤ کے مسائل، اور اسی طرح سے اور ایک مسئلہ جو آگے چل کے نوجوانوں میں یا ٹین ایجر میں ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پھر دو مسائل ہوتے ہیں مین۔ ایک تو ان کو نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ جس طرح سے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بڑے ہو کر یہ کریں گے وہ کریں گے، جب ان کو پرابلم ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی عرصے میں ان کو کسی نہ کسی سے کوئی لگاؤ یا پیار محبت ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو اور پرابلم ہوتے ہیں، پھر مزید وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی جو اتنے بڑے بڑے خواب لے کر دنیا میں آتا ہے، اور اس کے والدین اور
ساتھ رہنے والے سارے ہی لوگ اس اچھی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب ان کے خواب ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر شروع سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ جتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب اس میں خاندانی مسائل بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم وجوہات کی بات کریں، اس میں تعلیم، روزگار، مالیات یعنی کہ معاشی مسائل، یہ تو ہم بات کر چکے ہیں۔ زندگی کے واقعات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو آدمی کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، جیسے کسی کا گھر میں انتقال ہو جانا، بیوی شوہر کی علیحدگی ہو جانا، بعض بچے جو ہیں وہ ٹوٹل والدین پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ والدین اگر خدا نخواستہ دنیا سے چل جائیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس پریشانی میں وہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ خاندانوں میں آپس میں لوگ سلجھانے کا کام کم اور بگاڑنے کا زیادہ کرتے ہیں، تو اگر کسی دو کے درمیان کوئی ناچاکی ہو جائے تو بجائے اس کو بہتری کی طرف لانے کے، وہ ایک کے پاس ایک کو بھی چڑھائیں گے، دوسرے کو بھی باتیں کر کے اس کا دماغ خراب کریں گے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں مزید دوریاں ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، مثلا اچھی خوراک ہم نہیں کھا سکتے، زیادہ تر لوگ جو غریب ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ بھی ان کی صحت پہ اس کا بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، پھر لوگ نشے اور اس طرح کے مختلف غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے، ان کے دوست یا ان کے جاننے والے کہ یار بس نشہ کر لو تو آپ دنیا کی ساری پریشانیاں بھلا دیتے ہو، اس سے بھی ان کو مزید پریشانی بڑھتی ہے اور وہ مزید ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اس میں آگے چل کے اور کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، تو بے شمار قسم کے مسائل، یعنی ایک آدمی اچھا بھلا گھر پہ رہتے ہوئے بھی وہ گھر کا ایک مکمل اور مثبت انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں کچھ میڈیسنس ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، جو اس سلسلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے جو اہم دوا ہے اس کا نام ہے اگنیشیا امارا۔ یہ دوا عام طور پہ اگر 1 mg کی طاقت میں دن میں 1 یا 2 دفعہ دی جائے، اور 15 دن سے 1 مہینے تک کا اگر ٹائم لیا جائے، تو ایسے بہت سارے مریض جو کسی صدمے یا کسی گھریلو پریشانی کی وجہ سے وہ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اب ضروری یہ ہے کہ دوا جو بھی دی جائے وہ شروع میں ہی فوری طور پہ اس کا استعمال شروع کر دیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور دوا ہے نیٹرم میور کہتے ہیں اسے۔ اب یہ شروع میں تو اس کو اگر ہم شروع کریں تو 6x سے شروع کر سکتے ہیں، اور پھر 30 میں اور 200 کی طرف آگے بڑھیں۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے دل میں کوئی غم چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب ہے کوئی صدمہ ان کو ہوتا ہے مگر وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتے۔ اس سے پہلے جو میں نے بتایا اس میں تو یہ تھا کہ ایک پتہ چل گیا کہ بھائی کسی کے عزیز کی ڈیتھ ہو گئی یا ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی، تو یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے والدین کو اولاد کے کسی کارکردگی سے ان کو شدید صدمہ ہوا لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ اسی طرح سے آپس کے کئی رشتے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، ان میں اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کا زیادتی کرتا ہے لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے وہ اگر اس کا اظہار نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نیٹرم میور بڑی اچھی دوا ہے۔ اس کا بہترین سیف سائڈ میں ہے کہ 30 میں دن میں 2 سے 3 دفعہ یہ لی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسی علاماتوں سے جان چھوٹ جائے گی اور آدمی صحیح ہو سکتا ہے۔
مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ پھر کسی اور بات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.